دیکھیں یہ سیاسی تاریخ کی درستگی کے لیے ویلاگ ہے، کسی پارٹی کی حمایت نہیں ہے، نہ ہی کسی پارٹی کی مخالفت ہے، ہم بات کر رہے ہیں فیکٹس کے اوپر۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا سین ہے بھائی؟ چکر یہ ہے کہ آج کل پاکستان کے یوٹیوبرز کو ایک نیا شوق چڑھا ہوا ہے، نئی کیا کہیں گے کہ نئی خارش انہیں لگی ہوئی ہے کہ جو انہیں مسلسل اس قسم کی عنوانات پہ پروگرام کرنے پر اکسا رہی ہے کہ جماعت اسلامی نے 80 کے دور میں ضیاء الحق کی حمایت کی، اور جماعت اسلامی واز بیسیکلی دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ آرمی، اور جماعت اسلامی آرمی کی بھی ٹیم ہے، یہ وہ اس قسم کے کلپس آپ کو مل جاتے ہیں۔ ویسے تو ظاہر سی بات ہے بھائی، یہ تو ورچوئل دنیا ہے، جس کا جو جی میں آئے کہتا رہے، کون کسی کی زبان پکڑ سکتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ معاملات کو، چیزوں کو اپنے درست پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے ہے کہ واقعہ کیا ہوا ہے، اور وہ ہم کوشش کریں گے آج آپ کو سمجھانے کی۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو مارشل لا ہے وہ لگتا کس طریقے سے، تو یہ چیز سب سے پہلے شروع ہوتی ہے، یہ میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، یہ چیز سب سے پہلے شروع ہوتی ہے کہ جب ایک بار ایک ملٹری جنرل اقتدار پہ قابض ہو جاتا ہے، جو سٹنگ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کو ڈیپوز کر دیتا ہے، ہاؤس اریسٹ کر دیتا ہے، ملک میں دفعہ 144 کا اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک فوج کے پاس بندوق ہوتی ہے، غالباً گلزار کیانی صاحب تھے، انتقال ہو گیا مرحوم کا، انہوں نے شاہد مسعود کے ساتھ جیو ٹی وی کے اوپر اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں مارشاء اللہ اس طرح لگتا ہے کہ جو فوجی اپنی گن کا رخ باہر کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ فوجی، وہی فوجی صرف اپنی اس کو گن کا رخ باہر کے بجائے آپ کی طرف کرنا ہے، تو مارشاء اللہ لگ گیا۔ اب اس میں کتنی ایک دیر لگ سکتی ہے، اور اسی اپنی لیوریج پاور کو یوز کر کے ملٹری ایڈمنسٹریشن کو اپنے کنٹرول میں لے کے آتی ہے اور ان سے اپنی مرضی کے احکامات منواتی ہے۔ تو جب پاور میں آ جاتی ہے فوج، ایک بار جو سٹنگ پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو ڈیپوز کر دیتی ہے، اس کے بعد وہ جو سپریم کورٹ ہوتی ہے اس سے اپنے اقدامات کی توثیق کرواتے ہیں۔ توثیق کیسے کرواتے ہیں؟ وہ جاتے ہیں ایک، یار پورا یہ ایک نا اٹ ورکس لائک اے مافیا ایکٹیویٹی کی، جس میں ہر جگہ پہ ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی بیسٹ ایگزامپل آپ دیکھ لیں ارشد شریف کے خلاف، وہ بدین میں جا کے جو ہے وہ ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں، کوئی سینس کی بات ہے؟ تو یہ ہر جگہ ان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک پٹیشن دائر کرتے ہیں کہ جی آپ اس کو لیجیٹیمائز کر دیں، تو عدالت جو ہے وہ بڑا غور و خوض کر کے کہتی ہے اوئے ہوئے 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 پاپا بڑا ہی ظلم کیتا ہی، تو چل کوئی نہیں، ٹھیک ہے ہنتا ہو گیا، ہنتا ہو گیا۔ کیسی پنجابی کی مثال ہے کہ ہر بات میں آپ کہہ سکتے ہیں ہنتا ہو گیا۔ تو یہ جو ہنتا ہو گیا والا کام ہے، اس میں جج صاحب جو چیف جسٹس صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کام تو ہنتا ہو گیا، لیکن اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اب ہنتا ہو گیا نہیں، آپ نے جا کے ریفرینڈم کرانا ہے اور عوام سے اپنے اقدامات کی توثیق کروانی ہے۔ وہ ان اپنے اقدامات کی توثیق کیسے کرواتے ہیں؟ آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ 2001 میں اتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے کہ انہیں یاد ہوگا کہ مشرف کا جو ریفرینڈم ہوا تھا وہ کس طرح ہوا تھا، اور اس میں 99% لوگوں نے کس طرح مشرف کے حق میں اس کی حمایت میں ووٹ ڈال دیے تھے۔ تو یہ سارا ایک سسٹم ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے فوجی آمر قبضہ کرتا ہے، پھر عدالتوں سے اس کی فیصلے، اس کے اقدامات کی توثیق کروائی جاتی ہے، نظریہ ضرورت کے تحت، اس کے تحت، اس کے تحت، اور پھر عدالت جو ہے وہ اس کے اقدامات کی توثیق کو اس چیز کے ساتھ مشروط کر دیتی ہے کہ بھئی آپ ملک میں الیکشن کرائیں گے یا اپنے یعنی اقتدار کی بڑھوتری کے لیے آپ عوام کے پاس جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو چیف صاحب ہوتے ہیں، بس بھائی بس زیادہ بات نہیں، چیف صاحب والے چیف صاحب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سیاسی جوڑ توڑ کا عمل شروع کرتے ہیں۔ سیاسی جوڑ توڑ کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ اس کی بھی بیسٹ مثال پی ایم ایل کی، ابھی 2001 کی بات ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو اٹھا کے ادھر رکھ رہے ہیں، اس کو اٹھا کے ادھر رکھ رہے ہیں، اس طریقے سے کر کے یہ جوڑ توڑ کی جاتی ہے، بلیک میل کر کے لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو، اور پھر اپنی نئی پارٹیاں بنائی جاتی ہیں، اور ان پارٹیوں سے پھر آپ الیکشن میں ان کو لڑاتے ہیں، اور جب وہ الیکشن لڑتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہنتا ہو گیا، وہی پارٹیاں پھر جیت بھی جاتی ہے الیکشن میں، سیم بالکل جس طریقے سے پی ایم ایل کاف جیت گئی۔ یعنی کوئی اپنے رائٹ سیٹ آف مائنڈ میں یہ کبھی سوچ سکتا ہے یہ
کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی صاف ہو جائے اور پی ایم ایل کیو جو ہے وہ صوبے میں حکومت بنا لے. لیکن ہوتا ہے نا, یہی ہو رہا ہے نا, یہ ہم نے دیکھا ہے نا. باجوہ صاحب کی جو تحریک انصاف کی بیکنگ تھی, اس کو بھی جو سافٹ مارشاء اللہ کہا جاتا تھا, وہ اسی بنیاد پہ کہا جاتا تھا کہ بالکل اسی ڈیزائن کے ساتھ باجوہ صاحب نے پہلے سیاسی قیادت کو کھڈے لائن لگایا, کسی کو اندر کرایا. بس فرق صرف یہ تھا کہ اس بار باجوہ صاحب نے ڈائریکٹلی پاور ازیوم نہیں کی, بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ عدالتوں کے ذریعے سے پہلے نواز شریف کو ہٹایا راستے سے, پھر اور جو 2 3 4 5 10 لوگ آتے گئے ان کو ہٹایا, آصف زرداری کو ہٹایا, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو, سینئر لیڈرشپ کو ہٹایا, اور اس کو ان لوگوں کو ہٹانے کے بعد جب ظاہر ہے اکیلے عمران خان بھاگے, اور بھائی پھٹے منہ عمران خان پہ پھر بھی 2/3 اکثریت نہیں لے سکے. یعنی باجوہ صاحب نے 24 گھنٹے میڈیا چلتا تھا, آپ اٹھا کے دیکھ لیں 2016 17 18 کا 24 گھنٹے عمران خان کو دکھاتا تھا. عدالتوں کے اندر 24 گھنٹے عمران خان کی حمایت میں جانے والے فیصلے کیے جاتے تھے. 24 گھنٹے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی حمایت میں کیے جانے والے فیصلے کرتی تھی. اس کے بعد بھی عمران خان سادہ اکثریت تو لے سکا, لیکن 2/3 اکثریت نہیں لے سکا. کتنا ایک بندہ ناکارہ ہوگا سوچ لو آپ. اب بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے کس طریقے سے ضیاء الحق کی ماشاء اللہ کی حمایت کی. ہوا یہ کہ 77 کے اندر بھٹو صاحب کو اس نے یار بھانجے نے, جلندر والے نے, کیا نام تھا اس کا, ضیاء الحق, اس نے جو ہے وہ معزول کر دیا. اس نے کہا کہ بھائی جان آپ سائیڈ پہ ہو جاؤ, آپ کے خلاف بہت زیادہ, ظاہر ہے اس زمانے میں انتخابات ہوئے 77 میں, وقت سے پہلے بھٹو نے وہ انتخابات کال کیے, اور اس کے اندر بہت زیادہ ریگنگ وغیرہ بھی ہوئی. الیکشن ویسے بھی بھٹو نے جیت جانے تھے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن وہی ہے نا کہ 4 حلقے, 4 نہیں 8 ہوں گے. لیکن آپ جب ووٹ کاؤنٹ دیکھیں گے نا تو یو ول بی سرپرائزڈ کہ جو وننگ جو پارٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی, اگر مثال کے طور پہ اس کو 10 لاکھ ووٹ ملے ہیں نا, تو جو سیکنڈ آئی ہے پی این اے کی جو پارٹی تھی, ان کو 6.5 لاکھ ووٹ ملے تھے. لیکن پارٹیوں کا فرق کتنا تھا کہ پی این اے کے پاس 30-35 سیٹیں تھیں, اور پیپلز پارٹی کے پاس 150 کے قریب سیٹیں تھیں. اب یہ کون سا کمپیریزن ہے؟ اس کے اندر ہمیں ایک اور چیز معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا جو الیکشنز کا فارمولہ ہے نا وہ درست نہیں ہے. ہمارے یہاں متناسب نمائندگی کا نظام ہونا چاہیے, کیونکہ اگر اس وقت متناسب نمائندگی کا نظام ہوتا تو اگرچہ 100 سیٹیں اس وقت بھٹو کو ملتی, لیکن پھر 60 سیٹیں جو ہے وہ پی این اے کو بھی ملتی, تو ان اے وے وہ بیلنس ہو جاتا ہے. اب کیا ہوا, بھٹو صاحب اندر چلے گئے, وہاں پہ عدالتوں نے کہا کہ بھائی جان آپ نے غلط کام کر دیا. ضیاء صاحب سے کہا کہ بھائی جان آپ یہ کیا کر رہے ہو, یہ غلط ہے, یہ اس طرح نہیں ہوگا, چلو ہم نظریہ ضرورت کے تحت آپ کو اقدامات کو توثیق دے دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کو لازمی 90 دن کے اندر انتخابات بھی کرانے ہیں, اور پھر آپ کو عوام سے یعنی پریزیڈنسی ازیوم کرنے کے لیے عوام کا ووٹ بھی لینا ہے. اچھا, اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جس وقت وہ عبوری سیٹ اپ بنا, جسے انٹرم گورنمنٹ کہتے ہیں, وہ 90 دن کے لیے تھا. اس 90 دن کے سیٹ اپ میں کوئی لازمی نہیں ہوتا کہ الیکٹڈ لوگ آئیں, ان الیکٹڈ لوگ آئیں, ڈپلومیٹس آئیں, بیوروکریٹک لوگ آئیں, ٹیکنوکریٹس آئیں, کوئی بھی آئیں. جو بھی معاشرے کے عام طور پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر معاشرہ اعتماد کرتا ہے کہ یہ شریف شرفا ہیں, دیکھ بھال والے سادہ لوگ ہیں, یہ کچھ ایسا کام نہیں کریں گے, یعنی انتخابات پوری ایمانداری سے اور اس سے کرا دیں گے, تو ان کو ہم فی الحال حکومت میں لے آتے ہیں. یہ حکومت میں آ گئے, انڈسپیوٹڈ لوگ ہیں, یہ جب حکومت میں آ جائیں گے تو بس صحیح ہے, یہ انتخابات کرائیں گے, اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بھٹو نے ضیاء الحق نے یہ کیا کہ جماعت اسلامی اس انٹرم گورنمنٹ کا سیٹ اپ بنی, یہ بات درست ہے, لیکن اکیلی جماعت اسلامی نہیں تھی, پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے, اور غالباً عوامی اس زمانے میں نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی, یہ جو جسے آج عوامی نیشنل پارٹی کہتے ہیں نا, ان 2 جماعتوں کو شاید چھوڑ کے پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں وہ اس انٹرم سیٹ اپ کا حصہ بنی تھیں. یعنی اگر 11 تھیں تو 9 بن گئی تھیں, اگر 9 تھیں تو 7 بن گئی تھیں, اگر 20 تھیں تو 15 بن گئی تھیں. اتنا ہی فرق تھا, اس سے زیادہ کا فرق نہیں تھا. یعنی قومی حکومت لانے کے لیے, تاکہ جس پہ سب کا اتفاق ہو, ٹرمز آف الیکشنز پہ سب کا اتفاق ہو, اور جب انتخابات ہو جائیں تو تمام کے تمام لوگ ان کے نتائج کو تسلیم کریں. یہ نہ ہو کہ جو ابھی 76-77 کا ایک فیاسکو چلتا ہوا آ رہا ہے, وہی فیاسکو جو ہے وہ آگے بھی کیری آن ہو جائے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر
اس وقت 77-78 میں انتخابات ہوتے 90 دن کے بعد، تو اگر ایسے لوگ اس وقت اقتدار میں ہوتے جو ساری کی ساری سیٹیں اپنی پارٹی کو ہی دلا دیتے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا بھٹو صاحب نے کام ڈالا تھا اور اس سے پہلے 71 میں مجیب صاحب نے کام ڈالا تھا، تو اس چیز کو ایوائڈ کرنے کے لیے جماعت اسلامی فار دا گریٹر گڈ اس انٹرم سیٹ اپ کا حصہ بنی تھی، اور جماعت اسلامی واز دا اونلی پارٹی کہ جب 90 دن کے اندر ضیاء الحق نے انتخابات نہیں کرائے، حکومت ازیوم کر لی، پریزیڈنسی ازیوم کر لی، تو جماعت اسلامی اس انٹرم سیٹ اپ سے باہر آ گئی. یعنی ظاہر پریزیڈنسی اس نے بعد میں ازیوم کی، جب اس نے 90 دن میں جب جماعت کو سمجھ آ گئی 40-50 دن کے بعد 60 دن کے بعد کہ یہ انتخابات نہیں کرائے گا، ایسے ہی نقشے بازیاں کر رہا ہے، تو جماعت کے لوگ باہر آ گئے. اچھا اب آگے کیا ہوا، آگے چلتے ہیں. آگے اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے. انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے ظاہر پھر پریزیڈنسی ازیوم کی، سیاسی سرگرمیوں پہ پابندیاں لگائی انہوں نے، اور نان پارٹی بیس کے اوپر انہوں نے انتخابات کرائے. اس انتخابات کے نتیجے میں ایک پارلیمان بنی، اس پارلیمان کا حصہ شاہ محمود قریشی بنے، اور ان کے کاؤنٹر پارٹ یوسف رضا گیلانی بنے، اور فواد چودھری صاحب کے تایا غالباً چودھری الطاف حسین بنے، جن کی ٹاؤٹی فواد چودھری صاحب جو ہے وہ لاہور کے ہائی کورٹ میں کیا کرتے تھے، 200-500 روپے پکڑتے تھے مبینہ طور پہ، کہ یہ بن گئی نا پارلیمنٹ مجلس شورا. یہ 3 نام تو میں نے آپ کو بتا دیا، گیلانی صاحب کا، شاہ محمود قریشی صاحب کا اور فواد چودھری صاحب کا، کہ یہ تینوں اور ان کی فیملیز جو ہیں وہ ضیاء کی، 2 تو خود ساتھ رہے تھے ضیاء کے، اور فواد چودھری جو ہے وہ اس کے تایا جو ہے وہ ضیاء کے دور میں گورنر رہے تھے. یہی سارے کے سارے لوگ بعد میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. پیپلز پارٹی میں ایسے بیش بہا لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز بنیادی طور پہ ضیاء الحق کے ساتھ کیا، ضیاء الحق کی مجلس شورا سے کیا، ضیاء الحق کے ساتھ دامے درمے سخنے اٹھتے بیٹھا کرتے تھے. لیکن پاور آف پروپیگنڈا اس کو کہتے ہیں کہ اسی پیپلز پارٹی نے 88 میں اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جماعت اسلامی ایک حقیقی ٹرولی ڈیموکریٹک پارٹی ہے پاکستان کی، اور عوام میں جس کی جو اپروول ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جماعت اسلامی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا. پروپیگنڈے کے نتیجے میں جو عام لوگ اس وقت جماعت کے ساتھ تھے، جب انہوں نے یہ باتیں سنی اور مسلسل وہ سنتے گئے، ظاہر ہے آل پاورفل جو ہے وہ اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت پھر جماعت اسلامی کے حوالے سے لوگ بدظن ہوئے. یہ بالکل چھوٹا سا اسنیپ شاٹ آپ سمجھ لیں، ایک جسٹ سمجھ لیں ان تمام حالات و واقعات کا. اب آگے کیا ہوا آگے آپ کو بتانا ہے. صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کو یاد دہانی کے طور پہ کرا رہے ہیں، کسی کی حد تک مقصود نہیں ہے. بے نظیر بھٹو جس وقت جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آیا تھا، تو بے نظیر بھٹو نے جنرل پرویز مشرف کی حمایت کی تھی. یہ پاکستانی یعنی ہسٹری کا، پولیٹیکل ہسٹری کا رپورٹڈ انڈسپیوٹڈ اگریڈ اپون فیکٹ ہے. دس از اے فیکٹ آف لائف کہ بے نظیر بھٹو نے جنرل پرویز مشرف کی الیکٹڈ حکومت کے اوپر شب خون مارنے کی حمایت کی تھی. اور یہ آپ ابھی میں اس کے ساتھ اسنیپ شاٹ بھی لگا دوں گا، آپ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں. بتانا آپ کو یہ مقصود تھا کہ ہر چیز پروپیگنڈے پہ نہ چھوڑ دیا کرے، کچھ چیزوں میں خود اپنا ذہن، اپنی عقل، اپنی خرد، اپنا دماغ بھی لگایا کریں، اور تھوڑا بہت پڑھا لکھا کرے ان بایس قسم کی سورسز سے، تاکہ آپ کو یہ علم ہو، یہ اندازہ ہو کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے. ویڈیو آپ نے دیکھی، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے انشاءاللہ تعالی اللہ نے